جو پریکٹیکلی گوگل ایڈس پہ جو کام اسٹارٹ کیا وہ 100 درہم پر ڈے سے کیا ہے. وہ بڑھتے بڑھتے 1000 درہم پر ڈے, 5000 درہم پر ڈے, 10,000 درہم پر ڈے, 20,000 درہم پر ڈے, 30,000 درہم پر ڈے, 50,000 درہم پر ڈے, اور ایون 1,00,000 درہم پر ڈے تک گیا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ میں جو لگا رہا ہوں اس کا ROI مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہا ہے, تو آپ رکتے نہیں ہیں, پھر آپ اوپر ہی جاتے ہیں, پھر آپ ایکسپینڈ ہی ہوتے ہیں. گیم ہے یہ بیسیکلی, اٹس اے منی گیم. آپ اور آپ کے آس پاس اور اسٹوڈنٹس ہوں گے, دوست ہوں گے, سکھر میں ہی رہتے ہوں گے, وہ بھی کہیں پہنچے یا وہیں رہ گئے؟ ان میں کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے آگے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. ان کی فیملیز کا پرابلم, ان کے کاروبار کا مسئلہ. میں ان کو بولتا ہوں آپ نے دکان ہی کھولنی ہے نا, جنرل اسٹور کی, کریانے کی, گوشت کی, واٹ ایور, آپ کراچی جا کے کھول لیں. آپ بھی انہیں کے ساتھ ہی رہتے تھے, انہیں گلیوں میں پھرتے تھے, آپ وہاں پہنچ گئے, اسی کمیونٹی, انہیں دوستوں میں رہتے ہوئے, تو آپ کو کس چیز نے بدلا؟ جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, جو فیس بک یوز کر رہے ہیں, جو اسکرولنگ کر رہے ہیں, آئی تھنک دے آر ویسٹنگ دا ٹائم. جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ آگاہی دے رہے ہیں آپ کی طرح. میری پہلی کمائی 25,000 سے اسٹارٹ ہوئی. اچھا ٹھیک. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کم میں نہیں بیچا, یا تو بیچا ہی نہیں ہے, سڑا دی چیز کو. میں محنت کرتا تھا چیز پہ, اس کا تخمینہ پہلے میں لگاتا تھا کہ اس چیز کی اتنی کاسٹ ہوگی. ایجوکیشن آپ کر رہے تھے, BSIT کر رہے تھے, اس ایجوکیشن نے آپ کے اس جرنی میں ہیلپ کی؟ یونیورسٹیز جو آج کل بات کرتے ہیں نا لوگ, ڈگری نہیں ہے, یہ کر لو, ڈگری کما کے نہیں دیتی. ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ارننگ سے جوڑتے ہیں. ایجوکیشن بیسیکلی آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے, کام کرنا نہیں سکھاتی. پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے, معذرت کے ساتھ, ہم چاہتے ہی نہیں ہمارا بچہ سائنٹسٹ بنے, بزنس مین بنے. کون سی ماں کے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ریولوشن لائے گا دنیا میں, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. گوگل ایڈس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کون سے ایسے کیٹیگری آف بزنس ہے جس کو بغیر سوچے سمجھے گوگل ایڈس کی طرف ضرور جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ ہماری انڈسٹری کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اسپیشلی فریلانسرس, تو میں یہی بولتا ہوں کہ جو آپ SEO کی سروس, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس, یا آپ کی ڈیولپمنٹ کی سروس ہے, وہ آپ گوگل ایڈس سے خود اپنی چیز کو بیچے نا. پہلے سروس ہے, پروڈکٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. گوگل ایڈس میں آپ نے صرف کارڈ لگانا ہے, $100 $150 تو گوگل ایڈس آپ کو دیتا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے. آپ اسٹارٹ تو کریں, نیکسٹ تو کریں, آپ دیکھیں جادو پہ. یہ سننے والے کہتے ہیں کہ جی کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس, کسی کہانی ہو نا آپ کے پاس, تو پھر ان کو یقین آتا ہے, نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی باتیں تو ساری کرتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں اسٹوریز ریکارڈ کروانے سے, اور میں آپ کو کیا نام لے کے اسٹوریز بتاؤں, جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھے سے اس چیز کو. ہم AI کو کہتے ہیں کہ اس کا IQ 150+ جا رہا ہے, تو وہ اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ جلدی سیکھ رہا ہے, اور جتنا ہم اسپیڈ سے اسے سکھا رہے ہیں, یہ ریولیوشن آ رہی ہے, اتنی جلدی وہ نمبر اور گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ آگے نکل رہا ہے. موویز میں دیکھتے ہیں کہ روبوٹ جو ہے وہ انسانوں کو مار رہا ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں ہمیں مار رہا ہے, پر روبوٹ کو پتہ ہے کہ 4-5 سال بعد ہمیں اڑا دیں گے, ہماری حرکتوں کی وجہ سے آج نہیں مار دو. میں جب سائبر سیکیورٹی میں آیا تو میرے اندر کیوریوسٹی تھی, آخر ہیکنگ ہوتی کیا ہے, ہیکر کرتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کو روکا کیسے جاتا ہے. اب 2 سائڈ تھے, ان کو روکا کیسے جاتا ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں. اب روکنے والے بھی تو ہیکر ہی ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ AI کا آپ صحیح استعمال کریں, جو چیز آپ خود سے ریزالو کر سکتے ہیں, تھوڑا اپنے دماغ کو چلائیں, زنگ نہ لگائیں. AI آپ کے دماغوں کو زنگ لگا دے گا. میرا نام ہے اسبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسبر علی اوریجنلز, جس پروگرام میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں سکسیزفل انٹرپرینیور سے. تو آج کی ایپیسوڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک بچہ جو کہ سکھر کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا, وہ کیسے PPC ایکسپرٹ بنا, اور اس کے بعد ایسے بزنسز کو لاکھوں نہیں کروڑوں تک پروفٹ تک کیسے لے جاتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ اتنا اسپینڈ کر دیتے ہیں کہ گوگل پوچھنے آ جاتا ہے ان کے پاس کہ بتاؤ کر کیا رہے ہو, اور یہ سیکھنے سکھانے کی جرنی چلتی رہتی ہے. اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ ان بزنسز کو فوراً پہلی فرصت میں گوگل ایڈس کو یوز کرنا چاہیے. گوگل ایڈس کی پاور کیا ہے, کیا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ $100 100 درہم یا $100 جتنا بھی آپ لگا رہے ہیں, جب آپ کے اوپر اس کا ریٹرن آنا شروع ہوگا اور گھنٹوں میں ریٹرن شروع ہوگا, تو پھر آپ جب بتائیں گے تو گھنٹوں میں بڑھاتے جائیں گے, تو وہ گھنٹوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور وہ آپ کو ROI بھی لا کے دے گا. اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کیا ڈائریکشن ہوتی ہے, آپ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں, تو ان تمام باتوں کے لیے آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اور اگر آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہیں اسی پوڈ کاسٹ کے لیے, تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. جی دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. تو سکھر سے آپ کا سفر شروع ہوا, اس کے بعد آپ
آج سننے والوں کو بتاتا چلوں, دبئی سے ان کو خاص طور پہ بلایا ہے کیونکہ ان کی جرنی واقعی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں اتار چڑھائے تو ہر کسی سٹوری میں ہوتے ہی ہیں, پر خاص بات یہ ہے کیونکہ یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, کیسے بزنسز کو اسسٹ کرتے ہیں, یہ پی پی سی کیسے آ گیا, گوگل ایڈس کیسے آ گیا. سب سے پہلے یہ جاننا ہے مجھے کہ آپ اور آپ کے آس پاس اور اسٹوڈنٹس ہوں گے, دوست ہوں گے, سکھر میں ہی رہتے ہوں گے, وہ بھی کہیں پہنچے یا وہ وہیں رہ گئے؟ جو سکھر والے ہیں انفارچونیٹلی وہ سکھر میں ہی ہیں. میں بہت کوشش کرتا ہوں ان کو نکالنے کی. جو میرے قریبی حلقے کے لائک مائی کزنس دے مووڈ کراچی, وہ نکل گئے باہر, وہ سیکھ گئے ہیں. لیکن جو میرے بہت سارا سرکل ابھی بھی سکھر میں ہے کیونکہ ان کی سوچ وہیں کی وہیں ہے. ان میں کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے آگے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. ان کی فیملیز کا پرابلم, ان کے کاروبار کا مسئلہ. میں ان کو بولتا ہوں آپ نے دکان ہی کھولنی ہے نا, جنرل اسٹور کی, کریانے کی, گوشت کی, واٹ ایور, آپ کراچی جا کے کھول لیں. ایک ایکسپیرینس لیں تو صحیح, ایک میٹروپولیٹن کا مزہ تو لے کے دیکھیں. بہت تھوڑی کوشش میں کر سکا ہوں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بھی انہیں کے ساتھ ہی رہتے تھے, انہیں گلیوں میں پھرتے تھے, آپ وہاں پہنچ گئے اسی کمیونٹی, انہیں دوستوں میں رہتے ہوئے, تو آپ کو کس چیز نے بدلا؟ دیکھیں میری سکھر میں تو بی آنیسٹ یہ کمیونٹی نہیں تھی. میرے چاچا کی دکان تھی سب سے پہلے سکھر میں, ہارڈ ویئر کمپیوٹر کی, اور باقی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کس بلا کا نام ہے کمپیوٹر. زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ کیفے کھل گئے تھے اس زمانے میں. میں نے دوستوں کے گھروں میں کمپیوٹر رکھ دیے تھے, یہ میں کر سکتا تھا, اور کچھ دوستوں کے گھر میں مجھ سے بھی پہلے تھے ایون. لیکن اس کا جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا, یاد ہوگا آپ کو, اس زمانے میں MSN میسنجر, یاہو میسنجر کے گروپس چلتے تھے, اور گیمز کھیل لیے, اس سے زیادہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی ان کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ کمپیوٹر سے پینٹیم 1 کے زمانے سے کمپیوٹر سکھر میں موجود تھے, لیکن ایک اسپیشل لوگ جاتے تھے کراچی, حیدرآباد کمپیوٹر لینے, لاہور. تو سکھر میں میرے چاچا کی دکان تھی. والدہ نے جو ہے وہ انہوں نے سوچا یہ کمپیوٹر کا دور آنے والا ہے, آگے میرے بچے کو سیکھ جائیں گے, تو انہوں نے ہم بھائیوں کو ایک ایک کر کے چاچا کی دکان پہ بھیجنا شروع کرا. ہم نے وہاں سے ہارڈ ویئر کا کام سیکھا, انسٹالیشن, سافٹ ویئر ہمیں وہاں پتہ پڑا. پھر انگلش کیونکہ ہماری اتنی کوئی خاص تھی نہیں, تو ہمارے چاچا اور میرے بڑے بھائی جو ہے وہ اردو میں, آپ کو یاد ہوگا GDC جہانگیر پریس کے نام سے بکس آتی تھیں, ایڈوب فوٹو شاپ, کورل ڈرا, وہ پڑھ کے ہم, وہ CD کے باکسز ہوتے تھے جس میں ہم CDs کو سجاتے تھے. تو ہمارا اسٹارٹ بھی ایسے ہی ہوتا گیم سے آنیسٹلی, اور اسی سے انٹرسٹ بنا. پھر ہم گیم میں ایڈیٹنگ کرنے لگے, ایک مزہ آنے لگا, اور فوٹو شاپ سیکھنے لگے. میں اپنے دوستوں کی نمبر پلیٹس بنا کے دیتا تھا ڈیزائن والی. اس زمانے میں وہ ان کو بنا کے دیتا تھا فوٹو شاپ یا کورل ڈرا سے, اور وہ جا کے اس کو پرنٹ کروا لیتے تھے اور پیچھے بائک کے, گاڑی کے لگا دیتے تھے. اچھا, ہاں جی, اپنا نام لکھوا لیا یا کچھ بھی کروا لیا. اس زمانے میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی نا. تو اس سارے پروسیس میں آپ کی پہلی کمائی, وہ ظاہری بات ہے آف لائن ہوگی شاید یا آن لائن تھی, وہ کتنی تھی؟ میری جو پہلی کمائی تھی نا اصبر بھائی, وہ سکھر میں تھی ہی نہیں. میں دوستوں سے کیا پیسے لیتا تھا, وہ تو مطلب میرے یار غار تھے. تو میری جو پہلی کمائی ہوئی ہے وہ حیدرآباد میں آ کے ہوئی ہے. اچھا. اور وہ میں نے لائک ایکسچینج کا بوٹ بنا کے کیا. یہ جو جب نئے شروع میں آپ کو یاد ہوگا فیس بک 2006-07 میں, لیکن کامن ہونا شروع ہوئی 8-9 میں. تو 2010-11 کی بات ہے. تو اس زمانے میں ایک بہت فیمس ویب سائٹ ہوتی تھی admifast.com, آج بھی ہے. اس میں فالو ٹو فالو والا سین تھا. آپ مجھے فالو کرو, میں آپ کو فالو کروں گا. تو میں نے اس کا ایک آئی میکروز کا بوٹ بنا کے, اور وہ مختلف ویسے تو میں نے ایک بندے کو سیل کیا تھا. پھر اس نے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. میں نے اس سے اجازت لی کہ یار یہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں. میں نے پبلش کر دیا. مشہور ای کامرس کا اس کا کام تھا. میں حیران تھا کہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یہ دراز آ گیا اور 10 اور سائٹس آ گئیں, لیکن وہ 2010-11 میں موبائل آن لائن سیل کر رہا تھا. صحیح بات ہے. اچھا, میں حیران ہوں. میمن تھے وہ, اور اس نے مجھے جو ہے پہلی کمائی جو ہے وہ میری پہلی کمائی 25,000 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اچھا, ٹھیک. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کم میں نہیں بیچا.
یا تو بیچا ہی نہیں ہے, سڑا دی چیز کو. میں محنت کرتا تھا چیز پہ, اور میں یہ اس کا تخمینہ پہلے میں لگاتا تھا کہ اس چیز کی اتنی کاسٹ ہوگی, میں اتنی لوں گا, ورنہ نہیں. اوکے, صحیح ہے. ایجوکیشن آپ کر رہے تھے, BSIT کر رہے تھے, اس ایجوکیشن نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس جرنی میں ہیلپ کی؟ ہمارے ایک ٹیچر تھے, میں ہمیشہ یہ بات بچوں کو کہتا ہوں اپنے اسکلس کے, دوسرے ادھر ادھر کے, کہ یونیورسٹیز یہ جو آج کل بات کرتے ہیں نا لوگ, ڈگری نہیں ہے, یہ کر لو, ڈگری کما کے نہیں دیتی. ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو کمائی سے جوڑتے ہیں, ایجوکیشن کو ارننگ سے جوڑتے ہیں. ایجوکیشن ارننگ کے لیے نہیں ہوتی ہے, ایجوکیشن تہذیب دینے کے لیے ہوتی ہے. ایجوکیشن بیسیکلی آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے, کام کرنا نہیں سکھاتی. کام کرنا آپ انسٹیٹیوٹس میں, کورسز میں, مطلب اسکل جو لیتے ہیں نا جس سے آپ نے کمان, دیکھیں ایک ہنر ہوتا ہے اور ایک ایجوکیشن ہوتی ہے. ہنر ایجوکیشن کے بغیر بیکار ہے, ایجوکیشن ہنر کے بغیر بیکار ہے. کیا بات. تو یونیورسٹی جو ہے نا وہ آپ کو کام کرنے کا طریقہ سکھاتی, آپ کو کام کرنا نہیں سکھاتی. ہم نے, آپ مجھے بتائیں 2012 میں ہم سی لینگویج پڑھ رہے تھے. اب ہم یہ بولتے تھے یار اب زمانہ جو ہے وہ جاوا کا ہے, ٹھیک ہے, زمانہ پائتھن کا آ گیا ہے, اور ہم سی لینگویج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمارے سر بولتے تھے یہ بات آپ کو یہاں بیٹھ کے ابھی سمجھ نہیں آئے گی, یہ بیس ہے. آپ کی ڈاس کس پہ بنی؟ سی لینگویج پہ. ونڈوز کس پہ بنی؟ سی لینگویج پہ. اب آپ کو جب بیسک کنڈیشنل لاجکس کا نہیں پتا پروگرامنگ میں, اف ایلس کا, لوپس کا, ٹرائی کیچ ایکسیپشن کا, بیسک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ آپ کو نہیں پتا, آج جو AI کھڑی ہوئی ہے یہ کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بالکل. سب سے پہلا جو باٹ, جو ٹیبل ڈرائیو ان باٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اف ایلس کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ایم آئی رائٹ؟ AI کی پہلی شروعات وہاں سے ہوتی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. جب آپ کو بیسک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس نہیں پتا, آپ کو بیسک لاجک آپ کی کلیئر نہیں ہے, تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ پائتھن میں کیسے جائیں گے؟ آپ ایکسٹرا ایڈوانس فنکشنلٹی کیسے سیکھیں گے؟ مجھے پتا ہے آج تک آپ نے ہول اسکوائر کا فارمولا کہیں یوز کیا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ نہیں. کہیں ہوتا ہے یوز؟ A+B² اور A-B² ہول اسکوائر, وہ کہیں یوز نہیں ہوتا. یہ سب کچھ آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے. آج ہمارے پاس فقدان ہے ہماری قوم میں کمیونیکیشن اسکلس کا. لٹرلی ہمارا سبجیکٹ تھا کمیونیکیشن اسکلس. اچھا چلیں, اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ ٹیچرز آپ کو کہہ رہے ہیں بیس بن رہی ہے. بیس تو ایک چھوٹے سے شارٹ کورس سے ہی بن سکتی ہے, 2-3 مہینے کے کورس سے ہی بن سکتی ہے. پھر آپ نے کمیونیکیشن کی بات بھی کی کہ جی کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے, آپ نے جانا ہے دنیا میں پھرنا ہے, کہ مختلف طرح کے لوگوں سے بات کرنا ہے, انگلش ہوگی. پر ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ماسٹرز ان انگلش ہے, اور پھر جب وہ وربل کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک الگ طرح سے ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ کورسز سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ادھر ڈگری کی طرف ہی جانا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کورسز نہ کریں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈگری بھی نہ کریں. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں آپ کی جو بیسک ایتھکس ہیں, جب آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ماحول ہوتا ہے, ٹیچرز آتے ہیں, میل فیمیل, آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ فیمیل کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ٹیچرز کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. ادب کیا ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ بنایا جاتا ہے, آپ ہر سیمسٹر میں ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, تو وہ اس میں گروپنگ ہوتی ہے, باقاعدہ بیٹھ کے ایک ٹینشن ہوتی ہے, ایک رزلٹ والا سین ہوتا ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ایک اسکیجول ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو کورس میں کہاں ملتی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کورس میں تو آؤٹ لائن ہوتی ہے, اس کے حساب سے آپ پڑھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. وہاں یونیورسٹی والے لیول تک آپ نہیں پہنچتے نا, آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر وہ فنکشنز ہوتے ہیں, وہ سارا بیسیکلی جو آپ کے جو سوشل ایکسپیرینسز ہیں نا اس کو ایکسپینڈ کرتی ہیں وہ چیزیں. ایگزیکٹلی. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جب آپ مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی کسی شہر سے آیا ہوا ہے, کسی شہر سے آیا ہوا ہے, ان سے آپ سیکھ رہے ہیں, وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے آج کل دیکھا ہے ہوم اسکولنگ کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں ڈگری نہیں جی خود پڑھو, کورسز کرو. تو اس میں یہی چیز کی کمی آئے گی, کیونکہ فیوچر میں ہمیں لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے بیہیویئر کیسے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کام کیسے کریں گے. تو یہی پروسیس جو ہے وہ ان کو سکھا رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہاں بالکل امپورٹنس ہوتی ہے. اچھا آپ پھر BSIT میں آئے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کس طرف گئے؟ میں BSIT میں آیا تو بیسیکلی میری جو ہے نا پروگرامنگ اچھی تھی, میرے کانسیپٹ کلیئر ہوتے گئے. پہلے بھی میں پڑھتا رہا تھا, کتابیں کرتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. پھر یونیورسٹی میں آ کے میرے
اور زیادہ اچھے کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ میرے جو اس وقت آئیڈیل تھے وہ میرے بھائی تھے بڑے, اور وہ پروگرامر تھے, فل اسٹیک پروگرامر. تو وہ آج بھی پروگرامر ہیں .NET پہ, بڑا اچھا ہاتھ صاف تھا ان کا. تو وہ ڈنڈے کے زور پہ بھی اور پیار پہ بھی, ہاں پیار سے بھی, ظاہر سی بات ہے ایک بڑے بھائی کا ایک پیار بھی ہوتا ہے, ایک روب بھی ہوتا ہے. تو وہ ہمیں انکریج کرتے تھے پروگرامنگ سیکھو, کیونکہ میں نے نوٹ کی یہ بات صرف پروگرامرس کے اندر, اگر کوئی پروگرامر ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی اسکل ہے نہیں کسی کے پاس. ایگزیکٹلی یہ میں نے نوٹ کی ہے پروگرامرس کے اندر کہ پروگرامنگ تو اینڈ ہے, ہم ہی دنیا کو چلاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جب میں پروگرامر تھا تب میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ پروگرامنگ کے آگے سب کچھ اینڈ ہے. تو خیر ان شارٹ کہ پروگرامنگ سے میرے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہوئے. پھر میں جب آپ کو پتہ ہے 4 سیمسٹر تک تو بیسکس ہوتے ہیں, آگے 4 سیمسٹر میں پھر تھوڑا ایڈوانس چیزیں آتی ہیں. جب مارکیٹنگ اور سیلز کے سبجیکٹ آنے, اچھا سیلز سے مجھے بڑی چڑ تھی, نفرت تھی. اچھا ہاں, حالانکہ ون آف مائی فیوریٹ از سیلز, ناٹ جو پاکستان میں یا ان ایتھیکل سیلز ہوتی ہے وہ نہیں, پراپر جو سیلز ہوتی ہے جس میں گروتھ ہوتی ہے. مارکیٹنگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز الگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو مجھے پھر جب میں یونیورسٹی میں جب تک تھا تو مجھے میں یہ سمجھتا تھا کہ یا تو میں سائبر سیکیورٹی میں جاؤں گا, یا میں کرپٹوگرافک ریسرچ والی فیلڈ میں جاؤں گا, یا تو پھر میں جو ہے وہ پروگرامر بنوں گا. میرے ذہن میں یہ 3 کھچڑیاں اس وقت پک رہی تھیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ تینوں آپس میں لنک تھیں. کرپٹوگرافی آپ کو جتنی بھی RSA MD5 وغیرہ کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں پیچھے تو بیسیکلی پروگرامنگ ہی ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں پائتھن کی یا PHP کی, اس کے پیچھے بھی پروگرامنگ ہے. اور سائبر سیکیورٹی وہ تھوڑی سی ایک الگ چیز ہے. سائبر سیکیورٹی یا جب میں یونیورسٹی میں نیا آیا تھا, سکھر میں تھا, تو جب میں کیونکہ انٹرنیٹ پہ جا کے براؤزنگ کرتا تھا, یوز کرتا تھا گوگل کو, چیزیں نکالتا تھا اپنی گیمنگ کے لیے, موڈس نکالتا تھا, تو میری نا سرفنگ اچھی ہو گئی, مجھے چیزیں ڈھونڈنا آ گئیں. تو وہاں سے پھر میرا دماغ یہ یار گوگل کام کس طرح کرتا ہے, کیا ہوتا ہے. پھر مجھے SEO کا پتہ پڑا, سرچ انجنس کا پتہ پڑا. اس زمانے میں altavista.com بہت فیمس جو ہے وہ تھا, اورکٹ بھی آپ نے سنا ہو. تو جب چیزیں مجھے انٹرسٹ ہونا شروع ہوا SEO کی طرف, تو میں یہاں سے پھر تھوڑا جب پروگرامنگ بھی آ گئی تو میں SEO پروگرامنگ ملا کے میں لوپ ہول ڈھونڈنے لگا, یار یہ کیسے ہوتا ہے. پھر میں تھوڑا سا ہیکنگ کی طرف, میرا سائبر سیکیورٹی کی طرف میں مائل ہوا. لیکن جب میں نے BSIT کمپلیٹ کی نا, تو I chosen as a programmer. I don't know why. کیونکہ میرا شاید ذہن بنا ہوا تھا کہ پروگرامر جو ہے وہ سپیریئر ہوتے ہیں, صحیح, ان سے اچھی کوئی فیلڈ نہیں ہوتی. پروگرامنگ سیکھو, کوڈنگ سیکھو, بس یہی ہے دنیا. لیکن ایسا ہے نہیں. یہ آپ کو کسی نوکری نے اٹریکٹ کیا ہوا تھا یا پھر اگلی ڈگری جو ہے آپ اس کی طرف لینا چاہ رہے تھے؟ اصل میں اس وقت پروگرامر کی سیلری بھی زیادہ ہوتی تھی, یہ بھی بات ہے آنیسٹلی. مطلب سائبر سیکیورٹی کا اتنا ہمارے پاس مطلب تھا نہیں اتنا. بالکل, پروگرامر جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس وقت نہیں, آپ کو پتا اس زمانے میں اپ ورک, فری لانس 2012 13 14 سے جو شروع ہوئے ہیں. پھر اب وہ آہستہ آہستہ وہ پروگرامنگ پیچھے ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ AI بہت زیادہ ریپلیس کر چکی ہے چیزوں کو. اور اب باقی جس میں ہیومن کی ضرورت ہے نا, جس میں انسان کی ضرورت ہے بذات خود, وہ آگے آ رہی ہے. تو اس ٹائم آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جاب مائنڈ سیٹ تھا, مطلب آپ کسی نہ کسی جگہ جا کے کام کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. کیا چل رہا تھا اس ٹائم دماغ میں؟ اصل میں جب میں سکھر سے نکلا نا, تو میں کاروباری لڑکا بن چکا تھا. میرا ذہن تھا میں نے کاروبار کرنا ہے. بھائی نے مجھے بہت زور زبردستی کر کے, میرے والدین نے, میرے گھر والوں نے مجھے یونیورسٹی میں, بھائی تو ایڈمیشن لے لو, آپ بعد میں جو کرنا ہو کرنا. ٹھیک. ایک ہی بات جو ہے نا میرے بڑوں نے مجھے سمجھائی کہ آپ کو بزنس کرنا ہے نا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ کرو, پہلے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے, پڑھ لیں, کما لیں, اس کے بعد جو کرنا ہے کریں. اب میں ان کو بھی یہی بولتا تھا پڑھائی کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے. اصل میں اصبر بھی ہمارے نا پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے, معذرت کے ساتھ, مطلب سب کے, ہم چاہتے ہی نہیں ہمارا بچہ سائنٹسٹ بنے, بزنس مین بنے. کون سی ماں کے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ریولوشن لائے گا دنیا میں, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. ڈاکٹر نوکر ملازم پیشہ ہوتے ہیں نا, بہت کم لوگ اپنا ہاسپٹل بنا پاتے ہیں. بالکل. انجینئر وہ بھی ملازم پیشہ ہوتا ہے. انوینٹر کون بناتا ہے؟ ہم بولتے ہیں.
यही वजह है कि हम में और दुनिया की एक दूसरी तरफ जो हैं लोग, स्पेशली ज्यूस, उनमें ये फ़र्क है. एजुकेशन भी ले ली आप, प्रैक्टिकल मार्केट में, फिर उसके बाद आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? असबर भाई, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद हम कराची मूव हुए. जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए गए थे. फिर जॉब मार्केट क्योंकि हमने एक्सप्लोर करनी थी, तो पहले भाई गए, फिर पूरी फैमिली शिफ्ट हुई कराची. मैं कराची में 2-4 जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे समझ आ गई कि इवन कराची मेरे लिए तो नहीं है. क्योंकि जब मैंने वहाँ पे कंपनीज में जाता था और वो सेठाना वाला निज़ाम देखता था कि सेठ आएंगे और जो इवन जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो उनका साफ पता चल जाता था कि ये जो है वो कुछ ना कुछ आगे पीछे हैं, तो ये बैठे हुए हैं उस जगह पे. मतलब जो टैलेंट था, मिसाल देता हूँ हमारे शुएब भाई जैसे लोग, वो बेचारे तो लेते ही नहीं थे इंटरव्यू. अगर उस शुएब भाई जैसे लोग उस वक्त में इंटरव्यू ले रहे होते तो मैं इम्प्रेस होता. तो मैं जो इंटरव्यू ले रहे होते थे मैं उनसे ही इम्प्रेस नहीं होता था. इवन मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में बड़ा अच्छा हाथ साफ किया था. मैं उसके इंटरव्यूज देने गया कराची की बड़ी कंपनी में, मैं नाम नहीं लेता, एंड मैं हैरान था कि उधर जो इंटरव्यू लेने और लेनी वालियाँ जो थी उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. अच्छा. वो अपने तौर पे ये समझ रहे होंगे कि यार इसे सवाल गंदुम जवाब चना दे रहा है, और मैं अपने तौर पे ये समझ रहा था वो सवाल चना कर रहे हैं, मैं जवाब कहाँ से गंदुम दूँ. सही बात है. तो शायद मे बी कि उस वक्त मेरे में हो सकता है कोई मसला हो. सही. लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि मेरे में मसला हो या कंपनीज में मसला हो, मैं यहाँ के लिए नहीं बना. मैंने करनी है मेहनत, मैंने झंडे गाड़ने हैं अपनी फील्ड में, और मैंने नौकरी तो बिल्कुल नहीं करनी. बेसिकली मैंने जो मैंने आपको बताया ना, मेरा जहन कारोबारी था. मैंने सिर्फ एजुकेशन घर वालों के कहने पे लेके इवन पढ़ के की है, कोई सप्ली मेरी नहीं आई. मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने BSIT में. जो हमारे सिंध की तालीम का मैं बार बार कहता हूँ निज़ाम बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है. यूनिवर्सिटी में आके मुझे स्पेशली बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़े एजुकेशन के दरमियान अपनी. अच्छा. ना मुझे मैथ्स आती थी, ना मुझे फिज़िक्स का पता. खैर फिज़िक्स तो थी भी नहीं. जो थोड़ा बहुत मुझे आता था वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स थे. बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं नील था, कैलकुलस में मैं नील था. उसके बावजूद मैंने दिन रात एक करके मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई सप्ली नहीं आई, मैं पास कर गया. 3 CGPA से 4 out of 4. तो मेरा यही था कि यार मैं जॉब करके कुछ पैसे जमा करके मैंने करना कुछ अपना ही है. अभी तक जॉब नहीं मिली आपको कराची में? हाँ, मैंने 1-2 जगह की थी शॉर्ट टर्म बेसिस पे. 2 यार थे मेरे, रेफरल बेस थी, लेकिन मैंने उनसे माजत कर ली थी, मज़ा नहीं आया मुझे. तो फिर मैं जो है वो दुबई मूव हो गया. मैं अबू धाबी था, अबू धाबी से दुबई जाता था मैं ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट. तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, अगर मैं US गया तो शायद वहाँ मिक्स कम्युनिटी मुझे मिल जाए, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लोगों ने मिलके बनाया है. एग्जैक्टली. नेटिव तो उनके बहुत कम है. ऑस्ट्रेलिया में एक वो रेसिज्म वाला बड़ा मसला है उधर के गोरों में. तो दुबई में मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे जो है ना मल्टी कल्चरल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और मैं यहाँ ज़्यादा सीख सकता हूँ. ओके. तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया. मैंने बोला मैंने यही काम करना है, और आज भी मेरा यही है कि UAE स्पेशली दुबई में आपको मल्टी, और हमारी फील्ड से IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें तो मतलब आप अगर काम करते हैं आपको हर रंग, नस्ल, जात, कौम का बंदा आपको दुबई में मिल जाता है. Exactly. और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है जो हमारी यहाँ पे बैठे हुनरमंद लोगों में बहुत कम है. बिल्कुल. एक्सपोजर का होना बड़ा ज़रूरी है. नहीं, ये बात बड़ी अच्छी की आपने. ये पाकिस्तान में मसला है ये कि हम भी जब भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमें नहीं अंदाज़ा होता, या वो डिग्री का ठप्पा तो ज़रूर लगा होता है पर नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं होता उसमें. वो एजुकेशन सिस्टम पे डालें या बंदे पे डालें, वो एक अलग बहस है. अच्छा, फिर आपने दुबई की बात की, एक्सपोजर की बात की. अब आपको दुबई रास आ गया और दुबई में जाकर आपने लोगों के लिए काम किया. वो पहली असाइनमेंट या पहली जॉब तक कैसे पहुँचे आप?
سر دبئی راس نہیں آیا تھا, دبئی کو راس کیا گیا اپنے اوپر, کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں کشتیاں جلا کے جا رہا ہوں, میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سر بھائی, کوئی آپشن نہیں تھا. تو میرے جو ایزی ویزا جو تھا وہ دبئی کا تھا, بالکل, تو میرے لیے لاسٹ آپشن وہی تھا. تو میں نے راس کرایا. اور جو آپ اگر پہلی جاب کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں دینے تو کہیں اور گیا تھا انٹرویو, اور میری جاب کہیں اور گئی. اچھا جی, ایسا تھا کہ میں ایک جگہ انٹرویو دینے گیا, پاکستانی تھے وہ, ہمارے ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, آج بھی میرے ان سے بڑے اچھے سلام دعا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے بلایا انٹرویو کے لیے, میں ابوظہبی سے ان کے پاس گیا, اور میں سی وی پہ اس وقت سیدھا اپنی ایکسپیکٹڈ سیلری لکھ دیتا تھا, کیونکہ میں کراچی, آپ کو پتہ ہے کراچی اس وقت بھی ہائیسٹ پیڈ جو ہے وہ آئی ٹی میں کراچی دیتا ہے. تو اس وقت بھی جو میری سیلری تھی وہ 1.5-2 لاکھ مجھے پتا تھا میں آرام سے کراچی میں کما لوں گا. تو میں اس کو درہم میں کنورٹ کرتا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا یار کم از کم میری سیلری یہاں پہ 7-8 ہزار درہم تو ہو. بالکل, مطلب منیمم 6,000 درہم میں نے اپنے ریزیومے پہ نیچے لکھی ہوئی تھی. کس سال کی بات ہے یہ ہے 2017 کی. اچھا 17-18 کی. تو 6,000 درہم میں نے لکھی ہوئی تھی ریزیومے میں, جو کہ بہت ہی نان پروفیشنل بات ہے, بیکاز میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ وہاں جا کے بھی انہوں نے ایٹ دا اینڈ پہ یہی پوچھنا تھا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. میں نے پہلے لکھ دی بھائی جس کو جو 6,000 دے سکتا ہے وہ بلا لو. بالکل صحیح کیا. تو میں دینا انٹرویو کسی پاکستانی بھائی کو گیا تھا, ان کی ریئل اسٹیٹ کی کمپنی تھی, تو وہ 3-4 ہزار پہ اٹکے ہوئے تھے. میں نے بولا ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا, مطلب میں نہ آسر لے لیتا تھا نہ دیتا تھا. مجھے پتا تھا اگر اس نے رکھنا ہوگا مجھے ابھی رکھے گا, ورنہ بولے گا ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ کل تو ٹل مطلب بتانے والا معاملہ نہیں آتا پھر. تو میں نیچے اتر کے آیا, تو اتفاق ہے وہاں پہ سائبر سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا پینافلیکس شیشے کے اندر لگا ہوا تھا. میں نے ویسی 2 خاتون تھیں, وہ یوروپین رومینین تھیں. میں نے مجھے نہیں پتا تھا کون ہے, میں تو گورا ہی سمجھتا تھا. میں نے پوچھ لیا واٹ از دس, اور یہ اور وہ ٹوٹی پھوٹی میری جو نئے جو دبئی جاتے ہیں یا جیسی ان کی انگلش ہوتی ہے. تو اس نے بولا, وہ مجھے اس نے ڈرا دیا. اس نے بولا وائی یو آر آسکنگ ویٹ. میں نے بولا لو بھائی گئے. وہ اندر گئی ہیں اور کسی ایک اور گورے کو پکڑ کے لے آئی ہیں. وہ آیا ہے بھائی آستینے چڑھا کے, واٹس یور نیم, ویئر آر یو فرام. I'm from Pakistan. I'm just asking. I don't have anything. I'm just asking what is this cyber security because I'm from cyber security. Oh, you are from Pakistan. Lahore ہے. میں بولا what is Lahore ہے. میں سوچ رہا ہوں کھڑے ہوئے لاہور کیا ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ لاہور. پھر میں تھوڑی سی بات سمجھا, اچھا یہ سٹی کو بول رہا ہے. پھر اس نے ایک انڈین کو بلایا, کرناٹک کا تھا وہ, بھٹکل ایک شہر ہے انڈیا کا کرناٹک میں, وہاں کے مسلم. اس نے آ کے پھر تھوڑی بہت, اس کی بھی ہندی اردو اتنی صاف نہیں تھی, تو اس نے بھی آ کے نا مجھے ایکسپلین کیا یہ اندر بلا رہا ہے آپ کو, اندر آ جاؤ. میں اندر گیا ہوں, بیٹھا ہوں. بولتے کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ. بولتے میں نے بولا میں اوپر جاب دیکھنے آیا تھا. بولتا سی وی دکھاؤ. میں نے بیگ سے سی وی نکال کے اس کو دی. ہنسنے لگا. انہوں نے کہا یار یہ ایکسپیکٹیشن کون لکھتا ہے سی وی میں. میں نے بولا میں تو یہی ایکسپیرینس کر رہا ہوں جب سے یہاں پر آیا ہوں. ٹائم ضائع کرتے ہیں, مطلب بندہ دیکھتے نہیں ہے. اس نے لکھا ہوا ہے اپنی ریزیومے میں کہ بھائی وہ ریسرچ کر چکا ہے, وہ کرپٹوگرافی اس کو پتہ ہے, وہ جاوا اس کو پتہ ہے, پی ایچ پی کا پروگرامر ہے, سی ایم ایس اس کو سمجھ آتی ہے. مطلب پروگرامنگ سے ریلیٹڈ میں نے سی وی بنائی ہوئی تھی. میں نے بالکل اس میں نا سب کچھ نہیں ڈالا ہوا تھا, اونلی پروگرامر, کہ بھائی میں یہ کروں گا. اس کو کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنوانی تھی, اپنا سسٹم بنوانا تھا. ہنسا, سی وی لی, رکھ دی, اندر گیا. بولتا کافی پیو گے. میں ہاں پیوں گا. کافی پانی وغیرہ پلایا, اور بولتا لیپ ٹاپ کھولو اپنا. میرا وہ پرانا تھا لیپ ٹاپ تھا, میں نے کھولا. بولتا ہے مجھے کچھ دکھاؤ ایسا, پروگرامر ہو, تم نے کچھ بنایا ہوگا. آپ کو پتہ ہے رومانیہ کے لوگ جو ہے نا وہ اسپیشلی ان کے جو سائبر سیکیورٹی والی سائڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. تو وہ وہیں سے تھا بائی دا وے. میرا بہت اچھا دوست ہے ابھی بھی. اب تو خیر وہ یو کے شفٹ ہو گیا, اور ہی از ناؤ ماشاء اللہ ملٹی بلینئر, اینڈ ہی واز کنورٹیڈ فرام کرسچن ٹو اسلام. اچھا. تو اس سے مجھے بولا کچھ دکھاؤ. میں اس زمانے میں نے نا, کیونکہ میں آٹومیشن کرتا تھا. دیکھیں پروگرامر ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا باقی چیزیں سیکھنے میں مشکل نہیں ہوتی. بالکل.
क्योंकि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करने लग जाते हैं प्रोग्रामिंग सीख के, आपके लिए नई चीज़ें सीखना मुश्किल नहीं होती। तो यही बात थी कि मैं ऑटोमेशन सीख चुका था, तो मैं उस वक्त आई मैक्रोज, आपको याद होगा फायरफॉक्स की एक्सटेंशन होती थी, बिल्कुल मैंने उसी पे ही मैंने वो एडमीफास्ट का बोर्ड बनाया हुआ था, और उसी पे मैंने डुबिजिल का बोर्ड बनाया हुआ था कि वो हर जॉब में फाइंड करता था क्यूरी को, आईटी प्रोग्रामर की, और वहां जाके मेरी रिज्यूमे लगा देता था। क्या बात है। पूरी रात बॉट चलता था। एक मैंने उसको वो खोल के दिखा दिया तो वो देखता रहा, बोलता है यू आर स्मार्ट मैन। यस। फिर एक मैंने उस जमाने में व्हाट्सएप मेटा ने नहीं लिया था, तो मैंने व्हाट्सएप का भी आई मैक्रोज पे बॉट बनाया हुआ था। अच्छा। कि वो नए नंबर को ऐड करता था, मैसेज भेजता था, क्योंकि बैन हो जाता था नंबर, एक ये बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने इंटरवल बड़ा तरीके से लगाया हुआ था। सही, ऐसे नहीं था स्पैमिंग ना हो, किसी को कुछ मैसेज, किसी को कुछ मैसेज। ये उस जमाने की बात है जब एआई नहीं आई थी, मतलब कंप्लीटली सतह पर ऊपर पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे टूल्स। ये हमने आई मैक्रोस पे काम किए हुए। सही। तो बोला वाओ यू आर स्मार्ट मैन। अंदर गया, 6,000 का ऑफर लेटर ला के मुझे उसने दे दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये जिसने ऑफर लेटर ला के दिया है ये गवर्नमेंट का नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट का नहीं है। वहाँ पे देखें यूएई में हर चीज़ सिस्टमेटिक है। वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय और इवन हायरिंग और फायरिंग तक लेकर उधर का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इदारा है जिसको लेबर बोलते हैं, सिक्योर करता ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर, वो सिक्योर करता है हर चीज़ को। तो ऑफर लेटर भी लाइक अ स्टैम्प पेपर, और वही इशू करते हैं, वो लेबर में जाता है, पहले आपकी लेबर अप्रूवल होती है, फिर वीज़ा आता है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, तो उसने जो लाके दिया पेपर, मैंने तो पाकिस्तान की समझ ला हो गई जॉब। खैर उसके साथ काम भी किया, फिर अनफोर्सीन वो जिस काम पे वो लगा था वो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बेचारा डाउन हुआ, उसने जवाब दे दिया। मैं फिर पाकिस्तान आया, फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा कराची आके, फिर मैं 2-3 महीने में ही मैं वही वाला बॉट मैंने पाकिस्तान में आके बैठ के चलाया, मुझे डेली कॉल्स आती थी। फिर मैंने ये 6,000 वाली शर्ट निकाल दी और मैंने आप जो जितने भी बुला लेना मैं चला जाऊँगा, बाद में अपने पैर खुद जमा लूँगा। सही, ये हुआ है। फिर वापस आ गए। फिर वापस जो आया, मैं एक पाकिस्तानी कंपनी में आया, अच्छे लोग थे, अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। फिर वहाँ से मैंने एक और पाकिस्तानी के पास स्विच किया, उससे बात नहीं बनी क्योंकि उसके साथ पार्टनरशिप में थी, और उनके साथ मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, कोई वीज़ा शीज़ा का मसला था। तो फिर इसी असना में बंदा मिला जिसने बोला कि भाई अल्लाह का बंदा, कि आप जो है वो, मैं ये जानता हूँ आप ये जानते हैं, अच्छा हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम लगाते हैं और देखते हैं। तो मैंने बोला देखें पैसे आपके हैं, अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप का बोलूँ, आप मुझे मेरा खर्चा दे दीजिएगा। सही। उस अल्लाह के बंदे ने बोला हाँ भाई ठीक है, और बस वहाँ से फिर हम काम करते रहे। फिर एक दिन वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है वो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप, मैं ज़्यादा ले हूँ, आप उसी पे रहो, हमारी ये बात नहीं हुई थी, अब आप प्रॉपर आ जाओ पार्टनरशिप। तब तक कोई और नौकरी चल रही थी आपकी या बस? नहीं, मैं बस वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हम दोनों ही मतलब ही इज माय ब्रदर। कितना साल हो गए इस बात फ्रॉम अनदर मदर। अच्छा, जबरदस्त। वी स्टार्टेड फ्रॉम अजबर भाई तकरीबन 2019 का आखिर, क्योंकि ये सारा जो गेम हुआ है ना ये 1-1.5 साल के अंदर हुआ। लाइक 2017-18 में मैं गया, 2018-19 से ही हमने स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, इससे बात साबित होती है अगर बंदे के पास कोई चीज़ है और वो अपनी स्किल में एक्सपर्ट है, तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी चीज़ ने तो उससे भी अट्रैक्ट किया कि हाँ इस बंदे के पास कुछ है, तो मुझे इसके साथ मिल जाना चाहिए, और फिर वो रास्ते जो है वो आपके लिए आगे से आगे बनते गए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये PPC कहाँ से आ गया, और गूगल एड्स के जो है वो ये एक्सपर्ट हैं, तो इस दौरान इसको आपने कैसे एक्सप्लोर किया, और फिर इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आई? असफर भाई, मैं ना किताबें बहुत पढ़ता था। मेरे ये शौक मुझे मेरे वालिद साहब से आया है। किस तरह की किताबें या कोई भी किताब? हर तरह की किताब। अच्छा। हर फिरके की, हर मजहब की, साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, मतलब अब्बू की जो किताब अब्बू पढ़ के फारिग कर देते, मतलब रख देते थे, वो मैं उठाता था। फिर वेट करता था अब्बू ये वाली किताब कब खत्म करेंगे। अब्बू सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, डाइजेस्ट भी पढ़ते थे। और अब्बू सिर्फ डाइजेस्ट ही नहीं पढ़ते थे,
अब्बा हमारे अखबार में जो क्लासिफाइड लगे होते हैं वो भी पढ़ते थे। हम भाई बहन अब्बू से मजाक करते थे, अब्बू आप ये क्यों पढ़ते हो, लाहौर में घर बिक रहा, आपका क्या काम है? अब्बू बोलते थे मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो लिटरली ये सेम आदत मेरे अंदर थी। मैं अखबार, अब्बू जो है ना वो असल में बाय कास्ट पठान है ना, तो हम वो पैसा लगाते हैं तो वो पूरा यूटिलाइज करने का सोचते हैं। तो वो अब्बू अखबार जब लाते थे ना तो वो बोलते थे मैं इसको सब पढ़ के छोड़ूंगा। तो वो मेरी भी आदत थी, मैं क्लासिफाइड पढ़ता था। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे भी मजा आता था। तो घर लकोटा में बिक रहा है, रिश्ता किसी का कोई मांग रहा है, जॉब के लिए कोई ऐड है, मैं पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा किसी काम का नहीं है। फरागत ज्यादा थी शायद, शक्कर की बात कर रहा हूँ। बाय द वे, पार्ट ऑफ द जॉब, ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट जो फील्ड है ना, मुझे एक शुरू से अट्रैक्ट करती थी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन सेल्स से मैं नफरत करता था, ठीक, विच मैं उस वक्त पे रॉन्ग था, गलत था। मुझे किसी ने समझाया था ये आप गलती कर रहे हैं, अगर आप सेल्स नहीं कर सकते तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि प्रोग्रामर अपनी जगह पे वो आपकी स्किल्स है, सेल्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। आप खुद सोचे ना भाई, आपने प्रोग्राम बना लिया, आपने टूल बना लिया, अगर आपको बेचना नहीं आता आप क्या करेंगे? सही बात है, उसका अचार डालेंगे। इसलिए शायद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी नहीं गए, आप वर्क या फाइवर पे कि जाकर स्किल बेचने के लिए भी नहीं, मैं नहीं गया। तो जब गूगल एड्स आए ना, तो मैंने शुरू में इनके रिवॉर्ड्स क्रेडिट प्रोग्राम वगैरह आते थे। ठीक है, आप साइट बनाओ, आज भी देते हैं वो, लेकिन उस जमाने में थोड़ा इजी था सिस्टम। बिल्कुल। तो मैं खेलता रहता था इनके साथ ना, हर टूल के, गूगल के हर टूल के साथ, याहू के हर टूल के साथ, बिंग, अब तो खैर बिंग माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया है। तो मुझे मजा आता था पंगे लेने में चीजों के साथ कि यार ये क्या चीज है, ये क्या, कोई भी नई चीज आप मुझे अजहर भाई ने आज बता दी ना, मैं घर जाके देखूंगा जरूर यार ये है क्या। सही। तो बस वो उसी दौरान फिर जब हम जो सर्विस सेल करने गए थे दुबई में, जब हम दो भाई मिले, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे आमतौर पे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपये में आती है, 100 दिरहम में आती है, और बाहर ये 200 दिरहम में बिकती है। अच्छा। मैंने बोला, मैं बैठा, मैंने सोचा, मतलब यार इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ जो है वो गूगल एड्स है। बिल्कुल। देयर इज नथिंग। उन तक बात पहुँचती कैसे है? आप पाकिस्तान में बैठ के, दुबई में बैठ के, आयरलैंड के माइकल को कैसे पहुंचाएंगे अपनी बात? सही बात है। द ओनली वे इज गूगल एड्स और मेटा एड्स। मेटा एड्स में करता, मतलब फेसबुक एड्स में चलाता था, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि ऑडियंस का बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप टिकटॉक की जो ऑडियंस है और जो मेटा की ऑडियंस है, उसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। और इसी तरह गूगल और मेटा की ऑडियंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, नॉट बिकॉज ऑफ साइकोग्राफिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ इवन डेमोग्राफिक्स। फेसबुक और टिकटॉक आप तफरीह के लिए यूज करते हैं, गूगल आप जरूरत के लिए यूज करते हैं। ऐसा ही है। The main thing is this. तो जो जरूरत के लिए जो होती है ना चीज, वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और एड्स की बात करें तो फेसबुक में तो एड आप तक आती है, तो गूगल में तो आप एड तक जाते हैं। देखिए, मैं ना आई स्किल्स में मैंने लेक्चर्स दिए हुए ना। अच्छा। तनवीर नाडला का जो कोर्स है, वो भी उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, मुझे टिपिकल, वो बेचारा कोशिश पूरी करता है अपनी तरफ से। तो मैंने जो है वो फिर उसमें मैं अक्सर अपने बच्चों को ये बात बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि देखें आप वेबसाइट को अपनी दुकान समझें। मैं उनके लेवल पे जाके उनको समझाता हूँ। बिल्कुल। दुकान समझें आप। दुकान जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी आप उसकी तशहीर, जितनी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट साफ सुथरी रखेंगे, उतना आपके पास कस्टमर आएगा। सिर्फ मार्केटिंग ही अच्छी नहीं रखनी है, आपने बाकायदा सर्विस भी अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट्स भी अच्छी रखनी है। अच्छा, गूगल एड्स पे आपको मौका मिला कि 100 की चीज़ आपने कहा जी 200 में बेचनी है इसको, तो अब फिर आपने इस चीज़ों का एक्सपीरियंस किया होगा। वही आप बता रहे थे कि किस तरह से आपका जो है वो लैंडिंग पेज, जिस चीज़ को आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसमें कस्टमर की नज़र से देखना है, वो सारी चीज़ें पूरी करनी है, वो तो बातें ठीक हैं। पर होता क्या है कि ये बातें सबको पता होती हैं, अब वो कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं। वो पॉइंट हो सकता है पैसे ना होना, या शुरू में ज़री बात है, अब तो AI आ गया, वो उसको ट्रेन करना है, बिडिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नया बंदा सुन रहा है, और पहले तो आप कैटेगराइज करेंगे कि गूगल एड्स की अगर आप बात करते हैं तो कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ बिजनेस है
جس کو بغیر سوچے سمجھے گوگل ایڈس کی طرف ضرور جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ ہماری انڈسٹری کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں اسپیشلی فری لانسرس، تو میں یہی بولتا ہوں کہ جو آپ ایس ای او کی سروس، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس یا آپ کی ڈیولپمنٹ کی سروس ہے، وہ آپ گوگل ایڈس سے خود اپنی چیز کو بیچے نا. پہلے سروس ہے، پروڈکٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور گوگل ایڈس میں آپ نے صرف کارڈ لگانا ہے، $100 $150 تو گوگل ایڈس آپ کو دیتا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے. چلاؤ، پھر انکریج کرتے. گوگل چاہتا ہے آپ آئیں گوگل پہ، گوگل تو خود یہ چاہتا ہے. بالکل. اب کہاں رہ گئی انویسٹمنٹ کی سوال؟ کہاں رہ گیا؟ آپ پھپھو کا، چاچا کا، ماما کا، ابو کا، بھائی کا، بھائی کسی کا بھی کارڈ لگا لیں. ویزا یا ماسٹر کارڈ لگتا ہے، $100-150 گوگل $50 تو گوگل دے دیتا ہے. آپ وہاں سے اسٹارٹ کر لیں. اور میں مان ہی نہیں سکتا اگر آپ نے بالکل صحیح طریقے سے، ہاں یہ بات ہے کہ طریقہ جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے نا چلانے کا. دیکھیں جو اے آئی اب پبلک ہوئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا چیٹ جی پی ٹی، یہ گوگل کے سسٹمز میں یا بڑے سسٹمز میں بہت پہلے سے ہے. گوگل کے پاس بہت پیچھے جو ان کے بیک اینڈ پہ جو ان کے الگورتھمس یا سافٹ ویئر یا ان کے جو پروگرامس کام کرتے ہیں، ان کے پاس بہت پہلے سے ہے. انہوں نے بھی اب آ کے گوگل ایڈس کو پراپر اے آئی بیسڈ کر دیا. آپ ڈسکرپشن اے آئی بنا دے گا، ہیڈ لائنس اے آئی بنا دے گا. آپ اسٹارٹ تو کریں، آگے نیکسٹ تو کریں. آپ دیکھیں جادو. پھر یہ سننے والے کہتے ہیں کہ جی کوئی پریکٹیکل ایکسپیرئنس، کسی کہانی ہو نا آپ کے پاس تو پھر ان کو یقین آتا ہے. نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی باتیں تو ساری کرتے ہیں. نہیں ایسا. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کہانی سننے کے لیے ایک بار چیک کر لیں. میں تو یہی بولوں گا. آپ کی نظر میں ہے کوئی بندہ ایسا جس نے اس کو ٹرائی کیا ہو اور رزلٹ آیا ہو؟ بہت سارے ہیں ہمارے آئی اسکلز میں، بڑی اسٹوریز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ ڈرتے ہیں آنے سے، اسٹوریز ریکارڈ کروانے سے. میں تو نام لے دیتا ہوں، ہمارا بچہ حافظ ہے، حافظ باسط آئی اسکلز کا اسٹوڈنٹ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ. اور ماشاء اللہ اس کے پاس کوئی رننگ پروجیکٹ میں 15-20 پروجیکٹس ہیں، جس میں سے 3 میرے اپنے ہیں. میں نے اس کو دیے ہوئے کیونکہ میں نہیں سنبھال سکتا. اچھا. ماشاء اللہ 2-4 کلائنٹس میں نے اور اس کو ریفر کیے ہیں. پھر اور بہت سارے لوگ ہیں. میں بہت سارے بغیر کسی کہانی بتائیں کہ وہ کیا کس طرح سوچ رہا تھا، آپ نے کیا ہیلپ کی، یا اس کا امیج کیسا. ریسنٹلی 2 سال پہلے ہم نے دبئی میں میٹ اپ کیا تھا، تنویر ناڈلا آیا تھا. تو اس میں بچے آئے تھے، میں نے گوگل ایڈس کا بتایا تھا. وہ جاب کر رہے تھے اس وقت. اچھا. کوئی 3,000 کی، کوئی 4,000 کی. اور اب 2 سال بعد کیا تو آ کے گلے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں بڑے خوشی سے، سر ہم نے جاب تو کب کی چھوڑ دی ہے، اب تو ہمارا سارا کام ہی یہی ہے. ہم تو اس کا بھی کرتے ہیں، ہم تو اس کا بھی کرتے ہیں، ہم تو اپنا بھی کرتے ہیں. جاب تو 3-4 ہزار سے ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اب تو ہم ایٹ لیسٹ 10-12 ہزار درہم بناتے ہیں وداؤٹ اینی ٹینشن. اب میں آپ کو کیا نام لے کے اسٹوریز بتاؤں؟ جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھے سے اس چیز کو، اور جو جانتے ہیں، جو میٹ اپس میں آتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے، جو مجھے جانتے ہیں پرسنلی، جو تنویر کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے. اور ایون جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آلریڈی ناٹ بیکاز آف آور پوڈ کاسٹ یا میری وجہ سے، آئی اسکلز کی وجہ سے پہلے سے کام کریں، ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ گوگل ایڈس کیا چیز ہے. اچھا چلیں اب اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، ای کامرس یا سروسز. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصغر بھائی، جس چیز کا مجھے نہیں پتہ ہوتا نا، میں اس پہ بات نہیں کرتا. اوکے. ای کامرس کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. اوکے. شاپنگ ایڈس کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں اس طرف مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہوتا. آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں جو استعمال کر رہا ہو؟ بالکل. شاپنگ ایڈس پہ لوگ بہت کماتے ہیں، بہت اچھا کماتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پروڈکٹ پر، ان کی نیش پر، ان کی سروس پر. دیکھیں صرف پروڈکٹ بیچ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، آفٹر سروس بھی جو ہے نا وہ ایک. دیکھیں مارکیٹ میں بہت کمپنیز کے اے سی، ریفریجریٹر آتے ہیں. آپ کس کا لینا پسند کریں گے؟ ایک تو اس کا پروڈکٹ اچھی ہو، دوسرا اس کی جو آفٹر سیل سپورٹ سروس ہو وہ اچھی ہو. یار 5 سال تک سروس فری ہے، گاڑیوں میں آ رہا ہے، اب 10 سال تک سروس فری ہے، اتنے مائلیج پہ فری ہے. اب آپ جائیں تو وہ یہ نہ بولیں گے یار اس کا یہ پارٹ آ گیا، اب وہ اب سیلنگ اسٹارٹ نہ کر دیں کہ لاؤ بھائی 5,000 روپے دو تو یہ لگائیں گے تو پھر ہی سروس کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. جب انہوں نے لکھا ہوا ہے فری سروس، تو فری سروس دینی ہے ان کو. پھر وہ آئل چینج کریں، فلٹر چینج کریں، ان کے سر کا درد ہے. سروس فری ہے، آپ ایڈیشنل تو کچھ بھی نہیں کروا رہے نا. بالکل. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کی نیش کیا ہے، اس حساب سے آپ نے پلان بنانا ہوتا ہے ای کام کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سروسز کو پروموٹ کر، سروسز پہ آپ کی زیادہ گریپ ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں سروسز کا نالج زیادہ ہے آپ کو.
اصل میں اس کی ایک وجہ ہے. ہمارے لوگ ہیں نا, ہماری فیلڈ کے IT کے لوگ, یہ فری لانسرز ہیں موسٹلی. ان سے جو بھی بات کرو نا, اگلی بات ان کے پاس کاؤنٹر جواب, ہمارے پاس ہر چیز کا پہلے سے ریڈی ہوتا ہے. یار انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں, آپ والی بات ہے. اس جواب کو ختم کرنے کے لیے میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ جو آپ فائبر پہ بیچ رہے ہو نا میرے بھائی, وہ گوگل ایڈس پہ بھیج دو. صحیح بات ہے, سروس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. جو ہوم کوکنگ والی خاتون ہوتی ہیں نا, فیس بک پہ آپ نے دیکھے ہوں گے گروپس میں پوسٹ بنا کے لگا رہی ہوتی ہیں, گھر کا پکا ہوا کھانا, یہ مینیو, یہ آپ گوگل پہ کر کے تو دیکھیں. آپ یقین کیجئے 2017 میں ہی شروع میں اسٹارٹ میں ایک کراچی میں ایک مدرسے میں گیا, انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ ہم لوگ گوگل ایڈس پہ کام کرتے ہیں. تو مجھے لگا شاید میں کوئی بہت توپ چیز ہوں جو مجھے بلا رہے ہیں. میں وہاں گیا تو ان کی اسپینڈنگ $5 ملین تھی. اچھا. انہوں نے مدرسے بنائے ہوئے UK میں, US میں. وہ یہاں سے قاری حضرات کو وہاں بیچتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, گوگل ایڈس بہت آگے کی چیز ہے, آپ نے کرنا ہے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار جو میں بہت ٹائم لگا کے میں نے اتنی محنت کر کے جو کام کیا, اب اس کا پھل کھانے کا مزہ آ رہا ہے مجھے. نہیں, بڑی اچھی مثال دی آپ نے. ای کامرس میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک چیز ڈھونڈنی ہے, اس کی اسپینڈنگ ہوگی, پھر آپ نے اس کو شپ کرنا ہے, پھر وہ پہنچے گا, اگلا ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, تو درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں. سروسز اس معاملے میں یہ ہے کہ تو لے گا یا نہیں لے گا. اب آپ کی کنونسنگ کمیونیکیشن یا آپ نے جو بھی دکھا رکھا ہے اس میں پاور ہونی چاہیے کہ وہ کنورٹ کر لیں آپ اس کو. ایسے ہی. تو یہ بڑا اچھا مجھے لگا اس کے اندر. اب دیکھیں نا, صرف ہماری فیلڈ کے نہیں ہیں, اکاؤنٹس بھی ہیں اور کنسلٹنسیز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, وکلا حضرات بھی ہیں, ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے, بیرسٹر ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں نا UK سے. قانون تو ایک ہی ہے آلموسٹ, یا پڑھ لیں وہاں کا یا وہاں کا ہائر کر لیں. کوئی پلان ہونا آپ کے پاس, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کرنے والے تو بنیں, بس یہ بات ہے. اوکے, اچھا, آپ رفلی آپ بنا دیں, کیمپین بنانی ہے آپ نے گوگل ایڈس کی, آپ پوائنٹس بتا دیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. لیٹ سپوز کہ جی ہاں جی یوٹیوب پہ ایڈز دکھانی ہے, یا ٹی وی پہ دکھانی ہے, یا کس میڈیم پہ دکھانی ہے, صرف فون پہ دکھانی ہے, لیپ ٹاپ پہ دکھانی ہے. یہ ویری کرتا ہے نیش ٹو نیش, یا یہی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہونا چاہیے؟ کیا سیٹنگ آپ بتاتے ہیں؟ دیکھیں اظہر بھائی, اس میں نا ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا نیچر آف بزنس کیا ہے. پہلی چیز, لائک آپ کا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے لوکل سروس سے ریلیٹڈ ہے, لائک لاک اسمتھ, لائک کوئی کارپینٹر کا, کوئی اس طرح کا کوئی کام ہے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوکل سروس کا کام ہے تو آپ اس کو میپ تک محدود رکھیں. گوگل بہت تیزی سے چینج ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں کال ایڈس ختم کر رہا ہے گوگل. اچھا. تو وہ میپ صرف اور صرف آپ نے میپ کی ایکسٹینشن لگانی ہے اپنی دکان کی یا اپنے آفس کی, واٹ ایور جو بھی ہے, اور اس کو آپ مخصوص کر دیں یا پرفارمنس میکس پہ چلا دیں آپ. اوکے. تو اس میں وہ گوگل اپنے حساب سے آپ کی اس کا AI جہاں جہاں آپ کے سروس بزنس کو دکھانا چاہیے وہ وہاں دکھائے گا. اب لیکن آپ نے ٹیریٹری یا آپ نے ریجن سلیکٹ کرنا ہوگا, ٹارگیٹڈ ریجن. اب اگر آپ کا کام جو ہے وہ لیٹ سپوز آپ بیٹھے ہوئے US میں اور آپ نے کانٹیکٹ کر لیا, میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک کمپنی کے ساتھ رینٹ اے کار کی کہ US میں, نیو یارک میں جس کو رینٹ اے کار چاہیے, میں چاہتا ہوں آپ کے لیٹ سپوز آپ کا کوئی کزن ہے وہ یہ کام کرتا ہے, مثال دے رہا ہوں, یہ کلائنٹ آیا آپ کے پاس, پھر آپ نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی ہے. R&D بیسیکلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. سب سے پہلے آپ نے وائٹ پیپر اٹھا کے پلان بنانا ہے, R&D کرنی ہے, کمپٹیشن انالیسس کرنی ہے, جو لوگ ایڈس چلا رہے ہیں وہ کتنے ہیں, کیسے ہیں, کہاں کہاں ایڈس چلتے ہیں ان کے, وہ دیکھنا ہے آپ نے. اور یہ اب بہت آسان ہے, ایڈ ٹرانسپیرنسی ٹول آ گیا ہے گوگل کا, وہاں ایڈ لائبریری کھول کے رکھ دی ہے گوگل نے. اچھا. یوٹیوب پہ ایڈس چل رہے ہیں اس بندے کے, اس کے سرچ پہ ایڈ چل رہے ہیں, اس کے امیج ایڈ چل رہے ہیں, تو کمپٹیشن انالیسس کرنی ہے آپ نے. پھر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اسی حساب سے اس بزنس سے ریلیٹڈ نیچر آف بزنس کے حساب سے ڈھالنا ہے. کہ آپ بہت ہی زیادہ کوئی ہیوی سائٹ نہ ہو, بہت زیادہ سلو سائٹ نہ ہو,
छुपते हुए कलर ना हो, बॉक्स इधर जा रहा हो, ये उधर जा रहा हो, मतलब एक कस्टमर जर्नी बड़ी मैटर करती है ना, कि कस्टमर आया और आप तक लीड फेंक के चला गया या चेकआउट करके चला गया, तो इट्स कॉल्ड अ कस्टमर जर्नी। कस्टमर के आने से लेके कस्टमर के जाने तक हर चीज स्मूथ होनी चाहिए आपकी, ये एक चीज मैटर करती है। फिर जो आप कंपटीशन आपने देख लिया, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, आपने बिडिंग सेट कर ली, या ऑटोमेटेड है या मैनुअल है बिड, फिर डिपेंड करता है कि लेट सपोज आप चाहते हैं कि नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, उसको तो लीड वाला चक्कर नहीं, उसको तो अवेयर कराना है लोगों को, तो उसके यूट्यूब पे एड्स बनेंगे, तो ये रिसर्च करनी है आपने पूरी। फिर आप जहाँ सूट करते हैं, अगर आपको लगता है मैं सब जगह चलाना चाहता हूँ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम ऑफ बजट, गो हैड। ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं होना, आप YouTube पे भी चलाएं, आप मैप पे भी चलाएं, आप सर्च पे भी चलाएं, ठीक है, आप परफॉर्मेंस मैक्स पे भी चलाएं, जो आप कर सकते हैं करें। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो फिर अपनी R&D थोड़ी स्ट्रांग रखें, लिमिटेड हो या ना हो, आपने रिसर्च बड़े अच्छे तरीके से करनी है, और रिसर्च में यही सारी चीज़ें। क्योंकि लोगों को मसला सबसे ज़्यादा यही होता है कि अब आपने कहा जी मैक्स कर दो उसको और चला दो। अब ज़ाहिर बात है, अगर पाकिस्तान हमारे एशिया में चलेगा तो शायद उतना बजट नहीं लगेगा, पर अगर कोई UK USA जैसे कंट्री में मैक्स करके चलाएगा तो वो तो रातों रात जो है वो खाली हो जाएगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? देखें, इसमें ना आपको स्मार्ट मूव लेने होते हैं। हर बंदा ना, चाहे SEO चाहे गूगल एड्स हो, वो चाहता है टॉप पे आऊं मैं, बट इट्स नॉट एन ईजी, ठीक है, इसमें पैसा लगता है। आसान अल्फाज में, चाहे आप वो SEO में भी आ जाएं, चाहे वो आप जो है वो गूगल एड्स में भी आ जाएं, तो कुछ ऐसा करें कि आप तीसरे नंबर पे भी आ रहे हो ना, कि बंदा बोले यार यही है, यहीं से लेना है मैंने। ये डिपेंड करते हैं आपकी एड कंटेंट्स पे, जिसको एड कॉपी बोलते हैं। वो 3 लाइंस ही आपके पास, उसी में बस वो आपने ऐसा करना है कि वहां दिमाग लगाना है आपने सही। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है गूगल एड्स पे। जैसे यूट्यूब पे 5 सेकंड की जो वीडियो आती है, जो नॉन स्किपेबल होती है, वो आपने ऐसी बनानी है कि बंदा वो स्किप ही ना कर पाए, बोलते हैं मैं देखूंगा ये है क्या। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये इस तरह की स्ट्रेटजी दुनिया की, और मतलब आप अकेले नहीं हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस इस पर काम करती हैं, इस पर रिसर्च करती हैं, एडवर्टाइजमेंट पर, मार्केटिंग पर, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमारी कम्युनिटी है फ्रीलांसर्स की, तो उनको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है जी मुझे गूगल एड्स चलानी है। अब वो कहता है जी बजट, अब इसने चलाई नहीं होती, सारी बात है, नीच टू नीच वेरी है, एरिया डिफरेंट है। वो कहता है मुझे टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग करनी है, वो कहता है जी बजट बताओ। अब इसको भी नहीं पता होता कि उसकी कितना बजट चाहिए होगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बजट कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, बजट जो है ना, मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक बंदा है, वो घर बना रहा है जी, ठीक है, अब वो लेकर आया कॉन्ट्रैक्टर को। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से तो नहीं पूछेगा यार बजट क्या होना चाहिए मेरा, नॉट लॉजिकल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। देखिए, बजट उसी ने देना है, सिर्फ आपने उसको सजेशन देनी है, सिर्फ आपने उसको अपनी रिसर्च करके देनी। जो मैं R&D बोल रहा हूँ उसमें बजट भी आता है, बिल्कुल, कि यार मिनिमम हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो फिर बोलता है यार नहीं यार $100 तो बहुत हो जाएंगे, दिन के 80 कर लो, 50 कर लो, नो प्रॉब्लम, गो हैड। ओके, मतलब ये वो देगा, लेकिन रिसर्च आपने करके देनी, क्योंकि वो नीले, उसको नहीं पता गूगल पे क्या बजट लगता है। आप उसको बताएं कि मुझे स्टार्ट करने के लिए, लाइक मैं आपको बताता हूँ, एक कीवर्ड की एवरेज, तमाम कीवर्ड्स की, मतलब 100 कीवर्ड है, एवरेज बिड निकलती है $1 पर क्लिक। ठीक। $10 पे एक सेल आती है, मान के चलते हैं, मतलब $10 पे एक कन्वर्जन होती है, 10% रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप उसको बोलें कि मैं $100 मैं आपको कोशिश करके 9-10 कन्वर्जन लाके दे सकता हूं। अब यहाँ पे भी एक मसला है, जो एजुकेटेड, जो आगे लोग हैं, गोरे हैं, उनको पता है कि इसका काम सिर्फ यहीं तक था। एज अ डिजिटल मार्केटर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसका काम था मुझे लीड देना, बिल्कुल, सेल करना नहीं था। सेल्स अलग डिपार्टमेंट है, वो जाने और उसके सेल्स के लोग जाने। लीड दे दी, आगे बंदे में कैपेबिलिटी नहीं है। आप गूगल एड एक्सपर्ट का काम खत्म, PPC एक्सपर्ट का काम यहाँ पे खत्म। वो सिर्फ ये इंश्योर करता है, हाँ ये
ہوتا ہے کہ آپ کو جو آنر ہے یا امپلائر ہے وہ آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ بھائی ریلیونٹ لیڈس نہیں آ رہی ہیں, وی نیڈ ہاٹ لیڈس ناٹ کولڈ ون. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ لیڈ کی کوالٹی بڑھا سکتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, کی ورڈز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, نگیٹو میں ڈالنا, پازیٹیو میں ٹارگیٹ میں کیا ڈالنا ہے, ایگزیکٹ میں کھیلنا ہے, فریز میں کھیلنا ہے, براڈ میں کھیلنا ہے, لائک دس. یہ ساری گیم ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں, لیڈ جنریشن خود ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر یہ پوٹینشیل پوری دنیا میں ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, میرے خیال میں اچھی چوائس ہوگی گوگل ایڈس کی طرف جانا, کیونکہ میٹا آپ کو جس طرح آپ نے بتایا پلیٹ فارم ہی ڈفرینٹ ہے. اور ہم تو شاید یہاں میٹا یوز کرتے ہیں, باہر شاید انسٹاگرام تک رہ گیا, فیس بک اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں بزنس جنریٹ کرتا ہے جتنا کہ پوٹینشیل یہاں پہ آپ کیلکولیشن ایزیلی نکال سکتے ہیں گوگل ایڈس پہ. اصل میں اصغر بھائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میٹا ایڈس پہ نہ جائیں یا اسنیپ ایڈس پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے. ایز اے ایڈورٹائزر آپ کے لیے سارے پلیٹ فارم سیم ہونے چاہیے. صرف پرائورٹی آپ اس کو دیں گے جہاں سے آپ کو انسٹنٹ منی آتی ہے, انسٹنٹ آپ کی سیلز ہوتی ہے, اور وہ گوگل ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ میٹا چھوڑ رہے ہیں. لائک میرا ایک بزنس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میں میٹا پہ کھیل سکتا ہوں, میری آڈینس وہاں ہے. وہ گوگل والی آڈینس ہی نہیں ہے, بلو کالر آڈینس ہے, وہ ٹک ٹاک کی آڈینس ہے. میرا گوگل میں پیسے لگا کے میں ویسٹ کروں گا. صحیح بات ہے. ایک تو بڈنگ بھی زیادہ دوں, مجھے پتا بھی نہیں ہے کنورژن ہوگی یا نہیں ہوگی, اور یہ میں کر چکا ہوں ٹرائی. میں اس گوگل ایڈس میں اس لیے آیا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یار جو ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں گوگل ایڈس از اے ریولیوشن. ایگزیکٹلی صحیح ہے. نہیں, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اب گوگل ایڈز بندے نے چلانا ہے, اس کو آپ نے پچھلے دنوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ ٹور میں پوری کیمپین آپ نے اے آئی سے جو ہے بنوا دی اور ساری چیزیں اس نے فل کر دی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اے آئی آنے سے, بلکہ اگر آپ نے اب تک ویڈیو نہیں دیکھی ہو, ویڈیو دیکھ لیں, پھر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آئے گا کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ براؤزر اے آئی نے پوری کی پوری کیمپین جو ہم آپ سے ڈسکس کروا رہے ہیں وہ ساری کی ساری بنا دی ہے. پر ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوں گی. اب آ گیا اے آئی. اب اے آئی کا استعمال اس سارے پروسیس میں کیسے لوگ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں, یہ بتائیں. اصغر بھائی اس کی جو ہے نا وہ میں بات اسٹارٹ کروں گا آپ سے. ٹیورنگ ٹیسٹ اگر آپ نے سنا ہو, ایلن ٹیورنگ ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں, انہوں نے ایک تھیوری دی تھی. بیسیکلی وہ ایک تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک دیوار, میں جسٹ فارمل ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ آپ دیوار کھینچ دیں اور ایک طرف روبوٹ بٹھا دیں اور ایک طرف انسان بٹھا دیں. انسان سوال پوچھے گا روبوٹ سے, اور انسان کو نہیں پتا برابر والی دیوار کے جو ہے اس پار روبوٹ ہے. اگر اس نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو ٹیورنگ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا. اچھا. کچھ عرصے پہلے تک, اے آئی کے آنے سے پہلے تک, لوگوں کو لگتا تھا یہ امپاسبل ہے, یہ آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں, انسان سے کوئی نہیں جیت سکتا. 100% ایگری, میں بھی ایگری کرتا ہوں. 100 بس تھوڑا سا تضاد ہے. اب وہی جو یہ باتیں بولتے تھے اے آئی کے آنے کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ 70% ٹیورنگ ٹیسٹ پاس ہو گیا. بالکل 100% نہیں ہو سکتا. انسان کا سوال ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے, وہ اس کے ایکسپیرینس میں نہیں ہو سکتا. باٹ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آؤٹ آف دا باکس جا سکتا ہے انسان, باٹ نہیں جا سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. باٹ آپ سے سیکھتا ہے, باٹ آپ نے بنایا ہے. آپ بولیں گے وہ وہی کرے گا, الگ سے کچھ نہیں کرے گا. آپ انسٹرکشن دیں گے وہ وہی کرتا رہے گا. آؤٹ آف دا باکس صرف انسان جاتا ہے, باٹ نہیں جاتا. انسان کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہر وقت رہے گی ہی رہے گی. انسان کی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی. اب آنے والے دنوں میں آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ اے آئی آ جائے گا اور ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, اور کچھ لوگ اے آئی کے آنے سے خوش بھی ہیں کہ ظاہری بات ان کو بینیفٹ بھی ہو رہا ہے. تو آپ کا اس کے اوپر کیا انسٹانس ہے؟ دیکھیں, اے آئی کا جو آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سہولت مل رہی ہے, آپ کو آپ کا اسسٹنٹ مل رہا ہے, آپ کے کام آسان ہو رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ نئی نسل کے لیے ہے, وہ بیس نہیں بنا پائیں گے. صحیح بات ہے. وہ سیکھ نہیں پائیں گے.
وہ AI کو یوز کرنا تو جان جائیں گے, لیکن AI کیسے یوز ہوا ان کو نہیں پتا پڑے گا, AI بنا کیسے ان کو نہیں سمجھ آئے گی. یعنی کہ وہ سوال جو ماں باپ کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ اگر چیٹ GPT سے کہانیاں سن رہے ہوں گے تو شاید ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہوگا, پر وہ ایکسپیرینس نہیں کر سکیں گے اس سچویشن کو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک AI کو ایجنٹ کو دوست بنا لیتے ہیں, آپ ساری باتیں اس سے کرتے ہیں کہ آپ اس سے آپ کی پرابلم ریزالو ہو جاتی ہیں, آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے کچھ حد تک. یس, سارا تو نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے, اب وہ AI بیسک پروگرامنگ میں وہ کر لیں گے, پروگرام بنوا لیں گے AI سے, ادھر سے کاپی کر کے پیسٹ بھی کر لیں گے, اپنے کلیئر بھی کر لیں گے. AI کو بول دیں گے مجھے سمجھاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, AI سمجھا بھی دے گا, وہ سمجھ بھی جائیں گے. لیکن لیٹ سپوز ان کو خود کو ایجنٹ بنانا ہو تو کیا کریں گے وہ؟ چلو وہ بھی AI سے بنوا لیں گے. وہ جو روبوٹ فلم میں جو ایک بڑی مشہور انڈین بالی ووڈ کی مووی ہے رجنی کانت کی, کہ روبوٹ ہی روبوٹ کو بنا رہا ہوتا ہے, وہ یہ بھی کر لیں گے. لیکن ہوگا کیا اس سے کہ جو ان کے بیسک کانسیپٹ ہے ان کی سوچ محدود ہو جائے گی. وہ AI کے اتنے محتاج ہو جائیں گے کہ ان کو ہر چھوٹی چیز کے لیے AI پہ جانا پڑے گا. اور جب یہ ختم ہو گئی تب کیا کریں گے یہ مجھے بتائیں. ہاں, یہ کچھ ٹائم تک تو اور طرح کے مسئلے ہوں گے. ہر گزرتے ہوئے سال جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی نئی شکل جو ہوگی وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی. اچھی تو کم ہی نظر آ رہے ہیں, پر اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اس میں. نہیں, اچھی چیز ہے. آپ اچھی دیکھیں, AI سیم لائک انٹرنیٹ. جو آپ کے پاس دنیا میں انٹرنیٹ آیا نا, تو لوگوں نے اس کو دو طریقوں سے یوز کیا, تو غلط یا تو صحیح, اور آج بھی ایسے یوز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے ہماری جو ایک بہت بڑے یوزرز انٹرنیٹ کو ایز اے فن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یو نو بیٹر. بالکل. اور آدھے لوگ جو ہے اس کو ایز اے جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, جو فیس بک یوز کر رہے ہیں, جو اسکرولنگ کر رہے ہیں, آئی تھنک دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم. ایم آئی رائٹ؟ بالکل. جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ آگاہی دے رہے ہیں آپ کی طرح. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ AI کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں یوز کریں اپنے کام کے لیے, محدود ایک دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, ہر کوئی فلاسفر بن رہا ہے, ہر کوئی فلاسفر بن رہا ہے AI سے. گیا اب اس نے اقبال صاحب کی بانگ درا نہیں پڑھنی, بال جبریل نہیں پڑھنی, AI سے گیا اقبال صاحب کی بانگ درا سے بہترین غزل لا کے دے دو, وہ لا کے دے دے گا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ A+B² سے ہم نے کیا سیکھا, تو بانگی درا سے کیا سیکھنا انہوں نے؟ یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں جسٹ آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ انہوں نے بانگ درا, اب وہ اقبال کی بہترین غزل تو لے کر آ گیا, مثال دے رہا ہوں, رام نہیں لایا, رام بھی ایک غزل ہے بائی دا وے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ رام غزل نہیں لے کر آیا, شکوہ جواب شکوہ نہیں لے کر آیا. ٹھیک ہے, یا وہ اقتباس لے کر آ گیا چھوٹا سا ایک شعر کا. جب آپ پڑھتے ہیں نا کسی چیز کو تواتر سے, تو آپ کا ذہن کھلتا ہے, آپ تھنک آؤٹ آف دا باکس جاتے ہیں, آپ سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یار ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے تو ایسا. یہ جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا اصغر بھائی, یہ زبردست چیز بھی ہے اور بڑی خراب چیز بھی ہے. اس کو یوز کرنا آپ کے اوپر ہے کہ کیوریوسٹی کو. دیکھیں, میں جب سائبر سیکیورٹی میں آیا تو میرے اندر کیوریوسٹی تھی کہ یار آخر ہیکنگ ہوتی کیا ہے, ہیکر کرتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کو روکا کیسے جاتا ہے. اب دو سائڈ تھے, ان کو روکا کیسے جاتا ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں. اب روکنے والے بھی تو ہیکر ہی ہیں نا. صحیح بات ہے. مقصد یہ ہے کہ AI کا آپ صحیح استعمال کریں. ان جہاں جو چیز آپ کو واقعتاً لگتی ہے AI کی ضرورت ہے, آپ جب جائیں, اور جو چیز آپ خود سے ریزالو کر سکتے ہیں تھوڑا اپنے دماغ کو چلائیں, زنگ نہ لگائیں. AI آپ کے دماغوں کو زنگ لگا دے گی. صحیح بات ہے. اور انسان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. میں نے آپ کو بتایا ٹیورنگ ٹیسٹ کا 70% وہ پاس ہو چکا ہے, جو خود AI کہتا ہے. بالکل. جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, باقی 30% رہ گیا. 100% تو وہ ہو بھی نہیں سکتا. بالکل. یہ تو AI کی وہ ہم سے سیکھ رہا ہے, اور انسان کا IQ جو ہے وہ 30 سے 40 کے درمیان ہے. تو ہم AI کو کہتے ہیں کہ اس کا IQ 150+ جا رہا ہے.
تو وہ اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی سیکھ رہا ہے, اور جتنا ہم اسپیڈ سے اسے سکھا رہے ہیں, اے ریولیوشن آ رہی ہے, اتنی جلدی وہ نمبر اور گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ آگے نکل رہا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ موویز میں دیکھتے ہیں کہ روبوٹ جو ہے وہ انسانوں کو مار رہا ہے, تو بیسیکلی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں ہمیں مار رہا ہے, پر روبوٹ کو پتہ ہے کہ 4-5 سال بعد ہمیں اڑا دیں گے ہماری حرکتوں کی وجہ سے, آج نہیں مار دو. تو یہ آئی کیو کی بات ہے. اچھا, دوسرا پھر یہ ہے کہ اب اے آئی کی بات تو ہو گئی کہ اے آئی جو ہے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. آپ گوگل ایڈس کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے سپوز کوئی ایڈ کی آپ بتا رہے تھے نا, جس طرح 3 لائن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو وہ آپ اے آئی سے آئیڈیاز لکھیں. ہم سب کو پتہ ہے ڈسکاؤنٹ بڑا, وہ ڈسکاؤنٹ, سیلز, اور یہ 4-5 لفظ ہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ. ان کو کیسے لکھنا ہے, اس کسٹمر کے مائنڈ میں کیا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ایڈ کاپیز بھی ذرا اچھی بن سکتی ہیں, یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور لاسٹ میں اب یہ بتائیں آپ کہ اب ایک بزنس ہے, اس بزنس کو لوگوں کو کیا ہے کہ جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں نمبرز کہ کسی بزنس کو آپ نے اسسٹ کیا ہو, آپ اس کو گوگل ایڈس پہ لے کر آئے ہوں, پہلے اس کا ریونیو کیا تھا, ٹرن اوور کیا تھا, سیلز کیا تھا, اور گوگل ایڈس کے بعد وہ کہاں پہنچی. دیکھیں اصبر بھائی, میں نے جو پریکٹیکلی گوگل ایڈس پہ جو کام اسٹارٹ کیا وہ 100 درہم پر ڈے سے کیا ہے. وہ بڑھتے بڑھتے 1000 درہم پر ڈے, 5000 درہم پر ڈے, 10,000 درہم پر ڈے, 20,000 درہم پر ڈے, 30,000 درہم پر ڈے, 50,000 درہم پر ڈے, اور ایون 1,00,000 درہم پر ڈے تک گیا ہوں میں. کیا بات ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں جو لگا رہا ہوں اس کا ROI مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہا ہے, تو آپ رکتے نہیں ہیں پھر کبھی, پھر آپ اوپر ہی جاتے ہیں, پھر آپ ایکسپینڈ ہی ہوتے ہیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ یقین کریں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایمریٹس ہے یا بڑی کارپوریشنز, یونیلیور ہے, ان کے جو بجٹس ہیں وہ آپ کی اور میری سوچ سے بہت آگے ہیں. اصغر بھائی, گوگل کا جو 60-70% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ گوگل ایڈس سے ہوتا ہے. اچھا جی. گوگل کے پاس کیا ہے بیچنے کو سوائے ایڈس کے؟ صحیح بات ہے. یا وہ لائسنس بیچتا ہے یا وہ ایڈس بیچتا ہے, بس. دیر از نتھنگ. پروڈکٹس ہیں, لائسنس گوگل کا پکسل ہے نا ایک, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایپل, آئی فون, سیمسنگ, ٹھیک ہے, وہ تو اب آیا ہے پکسل بھی. اور اس کے پاس پروڈکٹس ایسی کون سی ہیں, کون سے آپ نے ہیڈ فونس دیکھے ہیں, کون سی آپ نے ان کی نیٹ کی سروس یوز کرتے ہیں گوگل کی, یا وہ سبسکرپشن بیچتے ہیں, بالکل, لائسنس بیچتے ہیں, ایڈس بیچتے ہیں. وہ بھی اب بیچنا شروع ہوئے, پہلے تو ایڈز ہی چلتا تھا. تو 60-70% ان کا ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے گوگل کا, وہ گوگل ایڈس سے ہوتا ہے. ان کی بڑی جو ہے یہ ریولوشن ہے ان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. گوگل چاہتا ہے کہ جو ڈائریکٹ جو بزنس کرتے ہیں, بزنس آنرز ہیں, وہ خود آئیں, گوگل چلائیں, گوگل ایڈس کو رن کریں, وہ سیکھیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو پیسہ آنر خود لگا سکتا ہے وہ اس کا امپلائی لگاتے ہوئے 100 بار سوچے گا. ایگزیکٹلی. کیونکہ اس کا فائدہ آنر کو ہی پتا ہے کیا ہونا ہے. صحیح بات ہے. گیم ہے یہ بیسیکلی, اٹس اے منی گیم برو. نہیں, بالکل پوٹینشیل تو ہے اس میں کہ ڈیفینیٹلی چیزیں چل رہی ہیں. اگر آپ کو سرچ پہ اپنے کمپیٹر نظر آ رہے ہیں اور 3 نہیں 8 نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں. بڑی کمپنیز کو, انٹرنیشنل فرمز کو جو گوگل پہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں, گوگل کمپنی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پورا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے ان کے لیے مختص کر دیتی ہے. اچھا یار, جو بندہ $1 ملین $2 ملین پر ڈے ایک کمپنی لگا رہی ہے, تو وہ چھوٹا اماؤنٹ ہے. صحیح بات ہے. گوگل پوری ٹیم مختص کر دیتی ہے ان کے لیے کہ یہ آپ کے لیے کام کریں گے, آپ کے اپنے لوگ بھی کریں گے, یہ ان کو اسسٹ کریں گے. اچھا, وہ سٹوری بھی تو بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ گوگل نے بھی تو آپ کو بلایا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو اور ہمارے پاس کام کرو, کیا کہانی تھی وہ؟ اصل میں اصبر بھائی, گوگل, میں یہ کہتا ہوں کہ جو نوکری ہوتی ہے نا, ملازمت جو ہوتی ہے وہ ملازمت ہی ہوتی ہے. وہ آپ کسی دکان پہ کریں, وہ آپ گوگل پہ کریں, اپنے کام کا اپنا مزہ ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ کرائے کے محل سے اپنی جھونپڑی اچھی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو جو نوکری ہوتی ہے نا, وہ نوکری ہوتی ہے.
آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کو 10 جگہ چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں, آپ کو رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور جو اپنا کام ہوتا ہے اس میں آپ رپورٹنگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹینشن الگ ہے لیکن ایک سکون ہوتا ہے آپ کو, جب دل اٹھا آپ بستہ اٹھایا چل دیا, صحیح بات, گھومنے پھرنے نکل گئے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں نوکری کر سکتا ہوں, اور میں مس کمٹمنٹ نہیں کرتا. میری عادت ہے کہ میں اوائڈ کروں مس کمٹمنٹ سے. اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ اگر میں مس کمٹمنٹ کروں, آج بول دوں ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں, کل میں نہیں کر پایا, تو نام میرا نہیں پاکستان کا بدنام. صحیح بات ہے, وچ از آئی ڈونٹ وانٹ آنیسٹلی. تو پھر انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ اچھا چلیں آپ ہم سے مل لیں. تو وہ آئرلینڈ سے آئے تھے, مجھ سے ملاقات, کیونکہ میں ان کا پریمیم کلائنٹس میں سے ایک ہوں الحمدللہ. اور پریمیم کلائنٹس کے علاوہ گوگل اے آئی اور گوگل کے جو مینیجرز ہیں وہ مجھ سے سیکھتے ہیں, سب سے سیکھتے ہیں, ناٹ می اونلی. مطلب یہ کیا اسپینڈنگ کے اوپر کاؤنٹ ہوتا ہے یا کس لحاظ سے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. اوکے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا کر رہا ہے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. آپ نے, مثال دے رہا ہوں, آپ کی ایک ہی ویب سائٹ ہے, آپ نے 2 کیمپین کیوں بنائی ہوئی ہیں سیم کی ورڈ پہ, صرف بڈ اسٹریٹجی چینج رکھی ہوئی ہے. پھر ہم کو ان کو بتاتے ہیں یار صرف چیک کرنا ہے کہ کس پہ زیادہ کنورژن آ رہی ہے, پھر ہم اس کو آف کر دیں گے. ہو سکتا ہے ہمارا کوئی اور معاملہ, ہم ان کو اصل بات بتانا نہیں چاہ رہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں نا, وہ کیونکہ دیکھیں وہ جو ان کے جو ان کے اکاؤنٹس مینیجر ہوتے ہیں, کی اکاؤنٹس مینیجر ہوتے ہیں, جو لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, وہ خود انٹرنشپ پہ گئے ہو کے نئے ابھی اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو 6 مہینے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو 1 سال ہوا ہوتا ہے, کسی کو 2 سال ہوا ہوتا ہے. ہمیں 12 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. صحیح بات ہے. تو وہ بیسیکلی ہم سے ہی نہیں, باقی اور لوگوں سے بھی جو اچھی اسپینڈنگ کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. پہلے وہ خود سیکھتے تھے, اب وہ اے آئی کو بھی ٹرین کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اب ان کا فوکس یہ ہو گیا ہے گوگل کا کہ اے آئی بیسڈ کیمپین بنائیں اور اس پہ کام کریں, اس پہ کام کریں, اور ہمیں لگے گا تو ہم کر لیں گے, نہیں لگے گا تو نہیں. بیسیکلی وہ آپ سے سیکھنے آئے تھے بلکہ آپ کو لینے کے بجائے. اب یہ تو اللہ بہتر جانے, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں لیکن یہ کہ میری بڑی اچھی سٹنگ رہی ان کے ساتھ, بہت مزہ آیا. صحیح ہے. چلیں جی, ساری کنورسیشن کے بعد آپ کو یہ تو پتہ لگ جانا چاہیے کہ گوگل ایڈس کتنی پاورفل چیز ہے, اور اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو پھر آج سے ہی سوچنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے تمام بزنس, میں نے جب ان سے پوچھا کیٹیگری, تو انہوں نے کہا ہر بزنس پہ اپلائی ہوتا ہے, چاہے سروسز ہو, ای کامرس ہو, سب سکسیزفل چل رہے ہیں. تو پھر آج سے ہی جو ہے وہ اس کی طرف سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ دانش, آپ نے ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کو جو ہے مستفید کیا اپنی انفارمیشن سے. تو اگر آپ پوڈ کاسٹ کے اس حصے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا ہے.